اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک صورت آپ کو بتا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ صورت پڑھ کر اللہ کے سپرد کر دو۔ جو بھی یہ صورت پڑھتا ہے اس کا ہر کام اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ جو شخص نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ صورت پڑھتا ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے پرسکون اور سب سے زیادہ آنکھیں روشن کرنے والی یہ صورت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ صورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ صورت پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر کوئی صبح نماز فجر کی سنتیں پڑھے تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر رات کو پڑھے تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان میں اتفاق کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھرپور مدد کرتی ہے۔ ناظرین، یہ صورت مال اور ملازمت کے لیے بے انتہا قیمتی ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو بھائیوں اور بہنوں، اس صورت کو روزانہ 1 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد لازمی پڑھ لیا کرو۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہم کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی تنگی۔ اور اگر بھائیوں اور بہنوں، اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو ہم نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، رسول علیہ السلام کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور فراوانی کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتے اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ رسول علیہ السلام کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر اور برکات سے معمور ہیں، اور ان 2 نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز کا ثواب، اجر اور خیر و برکات معلوم ہو جائیں تو وہ ان 2 نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرأت اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ بے شک فجر کی نماز میں پڑھے جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھے جانے والا قرآن بغور سمجھ کر پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ ناظرین، احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت قرآن مجید سے غافل ہے، دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگانے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن کے لیے وقت نہ ملنے کا بہانہ کیا جاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یقین جانیے کہ تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، تو آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر
کم از کم 2-3 رکوع ضرور تلاوت کریں گے، اسے سمجھیں گے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرما کیا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ ناظرین، قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے، یعنی جو اس پر عمل کرتے تھے، انہیں لایا جائے گا۔ سورۃ البقرہ اور آل عمران پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اللہ انہیں بلند کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تو جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سربلند فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، سوچئے کہ قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا پھرے گا، لہٰذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اسے 1 نیکی ملے گی، اور اس 1 نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ قرآن مجید کو یاد کرنا اور اس کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرنا بڑی ہی سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن پاک کا کچھ حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بجائے خود اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معانی و مطالب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملیں گی، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ تاہم یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے کو اجر عظیم سے نوازتا ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو یقیناً مل جاتا ہے، لیکن قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے ہدایت اور روشنی حاصل کرنا، تو یہ تو صرف اسے ہی ملے گی جو تردد کرے گا، جو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے معانی و مطالب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج اس قرآن کے پڑھنے والے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس میں بیان کردہ اصول و ضوابط اور تعلیمات اور ہدایت کو سمجھنے والے کتنے ہی تھوڑے ہیں۔ تو اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو محض تبرک کے طور پر ہی نہ پڑھے، بلکہ اسے سمجھنے کی بھی کوشش کرے تاکہ وہ اسے اصل مقصد اور نزول ہدایت کو بھی حاصل کر سکے۔ قرآن پر تدبر کرنا اور اسے سمجھنے سے اصل مقصد اللہ کی مرضی اور منشا معلوم کر کے اس پر عمل کرنا ہو، نہ کہ محض اس کے لطائف و دقائق اور اس کے اثرات و غم سے واقفیت حاصل کرنا ہو، کیونکہ واقفیت تو عربوں کو بھی حاصل ہے، ان کی زبان عربی ہے اور اس بنا پر وہ قرآن کے مطالبہ و معنی سے ناآشنا نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان کا عمل قرآن پر نہیں ہے، اس لیے دیگر مسلمانوں کی طرح وہ بھی دنیا میں مغلوب ہیں۔ 30 لاکھ یہودی 11 کروڑ عربوں پر حاوی ہیں۔ یہ قرآن سے آراز اور گریز کی وہ سزا ہے جو اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس دنیا میں ہی دے رہا ہے۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک کو سمجھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے، اور جب تک مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن کے سانچے میں نہیں ڈھلے گی، ان کے شب و روز کے معمولات قرآنی ہدایات کے تابع نہیں ہوں گے، اور مسلمان قرآن کو اپنا رہنمائے زندگی تسلیم نہیں کریں گے، ان کی ذلت کا یہ دور ختم نہیں ہوگا، پھر چاہے کتنی ہی دعا کریں ان کی مشکلات کم نہیں ہوں گی، ان کی عظمت رفتہ بحال نہیں ہوگی جس کے وہ خواہش مند ہیں اور جس سے قرون اولیٰ کے مسلمان بہرایاب تھے۔ پس ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور زیادہ تازہ کر دیتی ہیں، ان کے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں
کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع کو بڑھا دیتا ہے، یعنی قرآن مجید سن کر ان پر اس قدر خشیت الہی اور رقت نفس طاری ہو جاتی ہے کہ جس سے ان کی آنکھیں اشک بار، دل موم اور پیشانیاں رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ قرآن کا نزول آپ ہی پر ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، اور اس آیت کریمہ پس حال کیا ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس پر آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، آپ فرما رہے تھے بس کرو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دیکھیے ناظرین، یہی حال آپ کے صحابہ کرام کا تھا کہ وہ نہایت ہی سوچ سے تلاوت قرآن پاک کرتے تھے، خود بھی اس سے متاثر ہوتے تھے اور دیگر سامعین کو بھی مسحور کر دیتے تھے۔ چنانچہ مکی دور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہایت ہی بے مثال واقعہ امام بخاری نے نقل فرمایا ہے، جس میں تلاوت قرآن سے متعلق ان کے یہ الفاظ ہمیں محو حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کا ایک حصہ نماز کے لیے خاص کر دیا، جس میں نماز ادا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، جسے سن کر مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے ان پر ٹوٹ پڑتے، ان کی رقت آمیز تلاوت سے محظوظ ہوتے اور اسے حد درجہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نرم دل انسان تھے، تلاوت قرآن کے وقت اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھ پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھیں بہہ جاتی تھیں۔ صحیح بخاری، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مسائل کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ناظرین، تلاوت قرآن پاک وہ مبارک اور پسندیدہ عمل ہے جس کے سننے کے لیے آسمان سے فرشتے بھی اتر آتے ہیں۔ جن لوگوں کو قرآن مجید سے دلی لگاؤ ہے وہ اس کی تلاوت کے بغیر سکون پا ہی نہیں سکتے، اور اسی لیے باری تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو بھی بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن میں ماہر ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن اٹک اٹک کر بامشقت پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کا مقام دنیا اور آخرت دونوں جگہ اعلیٰ اور عرفہ ہوگا، جیسا کہ حضرت نافع بن عبد الحارث کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے جو ان کے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیش آیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت نے، جو کہ مکہ کے والی تھے، مکہ سے جاتے ہوئے اپنا نائب انہوں نے ایک غلام کو بنایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ دریافت کی، انہوں نے فرمایا کہ وہ قرآن اور فرائض کا عالم ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا فرمائے گا اور کچھ کو پستی عطا فرمائے گا۔ تو محترم ناظرین، آج کے وظیفے میں جس تسبیح اور سورت کی تلاوت کا ذکر کیا گیا ہے یہ سورۃ الرحمن ہے، اور وہ مبارک تسبیح اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کی ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ہے جس کا مطلب رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختی سے اسے نجات ملتی ہے۔ سورۃ الرحمن کا نام اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں۔ یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہی ہے، درخت، کھانا پینا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، احباب، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔
ہم سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن آخر میں اس طرح کے ہر تحفے کی اپنی ہی اہمیت ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہیں جس سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے، اور یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور حتیٰ کہ قتل کر دیتے تھے۔ سورۃ الرحمن اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے، یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانہ رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، ہم پھر بھی مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ اور سورۃ الرحمن بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ الرحمن کو دل سے سیکھنا امن اور سکون کا باعث ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، جب آپ نماز فجر ادا کرنے لگیں تو 2 سنت ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا رزاق یا فتاح یا علیم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اسی طریقے سے یا رزاق یا فتاح یا علیم کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یہ نام آپ نے ملا کر پڑھنے ہیں۔ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر نماز فجر کے فرض ادا کرنے ہیں۔ اور جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر وقت آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ 2 سنت کے بعد سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں، 2 فرض کے بعد بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ یہ عمل کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں گے، اور جس پر اللہ رحم فرما دے اس پر پوری کائنات رحم فرماتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی طور پر کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سب کام آسان ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔